السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فاطمہ شان سے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، آپ غمزدہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے اس وقت اپنی والدہ محترمہ کی نصیحت یاد آ گئی، بس والدہ کی یاد نے غمزدہ کر دیا۔ انہوں نے نصیحت کی تھی، بیٹا علم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ امام محمد غزالی اور امام احمد غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں حقیقی بھائی تھے۔ والد صاحب بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ والدہ سود کاٹ کر گزر بسر کرتی تھیں۔ وہ بیچاری اپنے بیٹوں کو کیا تعلیم دلواتی۔ ادھر شوہر نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی، میرے پیارے بیٹوں کو تعلیم ضرور دلوانا۔ وہ پریشان رہتی تھی کہ تعلیم کس طرح دلائیں۔ ان کے شوہر کے ایک دوست تھے، انہیں اپنے دوست کی وصیت کا حال معلوم تھا، لیکن وہ بھی غریب آدمی تھے۔ جیسے تیسے کر کے ماں نے ان کی تعلیم کا انتظام کر ہی دیا۔ ان دونوں کو کوفے کے ایک بڑے عالم احمد رحمہ اللہ تعالیٰ اور جرجان کے مشہور عالم ابو نصر اسماعیلی رحمہ اللہ تعالیٰ سے تعلیم دلوائی۔ ابو نصر اسماعیلی رحمہ اللہ تعالیٰ سے تعلیم حاصل کر کے امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں ڈاکو نے گھیر لیا، مال و اسباب بھی لوٹ لیا۔ تعلیم حاصل کرنے کے دوران جو کچھ ساتھ ساتھ لکھتے رہتے تھے، ڈاکو وہ بھی لے گئے۔ خالی ہاتھ گھر پہنچے۔ والدہ محترمہ کو اپنا دکھ سنایا، تعلیم والی کتاب کے ہاتھ سے چلے جانے کے بارے میں بھی بتایا۔ اس پر ماں نے کہا، بیٹا وہ تعلیم کیسی تھی جو ڈاکو نے لوٹ لی؟ کیا میں نے ایسی تعلیم کے لیے بھیجا تھا؟ امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دل پر چوٹ لگی۔ ڈاکو کی تلاش میں نکلے، آخر ڈاکو تک پہنچ گئے۔ ان کی منت سماجت کی کہ ان کی کتاب انہیں دے دیں۔ ڈاکو کا سردار ان کی کتاب بات سن کر بولا، تمہاری والدہ نے درست کہا ہے، تم نے خاک سیکھا ہے، یہ لو اپنی کتاب، تمہاری ماں کے کہنے پر دے دیتا ہوں۔ ماں کی بات پہلے ہی دل میں اتر چکی تھی۔ اب ڈاکو کے سردار کی بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ تمام علم جو ہاتھ سے لکھا تھا اس کو حفظ کیا، یعنی دماغ میں محفوظ کیا۔ اس طرح سود کاٹنے والی ماں کا بیٹا وقت کا امام بنا اور وقت کے بڑے علماء کی فہرست میں شامل ہوا، اور ماں نے اس امت کے لیے ایسا فقیہ بیٹا چھوڑ کر آخرت کی راہ لی۔ کہتے ہیں، ہر اچھی بات جو تم سنو اسے لکھ لو، اور جو لکھو اسے یاد کر لو۔ تو یہ تین کام ہوئے، اچھی بات سننا یعنی غلط بات، جھوٹی بات، غیبت اور چغل خوری کی بات وغیرہ نہیں سننا ہے۔ سننے کے بعد یاد کرنا، یاد کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا۔ اگر روزانہ آدمی ایک اچھی بات یا ایک حدیث یاد کرے گا تو مہینے میں کتنی ہوں گی، اور 6 مہینے میں کتنی ہوں گی، پھر سال میں کتنی ہوں گی؟ ذرا حساب تو لگا لیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً آپ ایک بڑے آدمی بن جائیں گے، اور لوگ آپ کی معلومات پر حیران ہوں گے، اور آپ کے پاس احادیث کا ذخیرہ محفوظ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری انفارمیشن اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔